یہ عقیدہ سناتن دھرم میں بھی پایا جاتا ہے، جس کو شنکھ اور شوفار بہترین معلومات اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ اسرافیل بڑے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق خدا نے اسرافیل کو سور پھونکنے پر مامور کیا ہے۔ قرب قیامت کے وقت یہ خدا کے حکم سے سور پھونکیں گے تو تمام لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ دوبارہ پھونکیں گے تو مرے ہوئے لوگ زندہ ہو کر میدان حشر کی طرف دوڑیں گے، جہاں ان کے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ قرآن مجید میں نفخ صور کا ذکر ہے، البتہ اسرافیل کا نام کہیں نہیں آیا۔ طبری اور غزالی وغیرہ نے قیامت کے ضمن میں اسرافیل کے تفصیلی حالات لکھے ہیں۔ یہودیوں کی روایات میں بھی ایک فرشتے کا نام کہیں سراقیم اور کہیں سرافیل اور کہیں سرافین بتایا گیا ہے، لیکن یہودی نفخ صور کے قائل نہیں ہیں۔ نفخ صور کا عقیدہ مسلمانوں کے علاوہ مسیحیوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ خیال درست نہیں کہ یہود صور کے قائل نہیں، بلکہ یہ عقیدہ سناتن دھرم میں بھی پایا جاتا ہے، جس کو شنکھ اور شوفار کہا جاتا ہے۔ شنکھ بہت بڑی سیپ کو کہتے ہیں، جبکہ یہودیوں کی بھیڑ کی سینگ، جس کو ہبرو میں شفار کہا جاتا ہے، رائج ہے۔ دراصل یاد دہانی اور علامت ہے، جب آخری شنکھ بجے گا، یعنی روز قیامت کا شنکھ یا شفار، جس کو سن کر ناؤ اور نیور والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور ایک عزم مصمم پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے یہ شنکھ اور شوفار بجایا جاتا ہے۔ سورہ اسرافیل اس چیخ کا نام ہے جس سے پوری کائنات زلزلہ میں آ جائے گی۔ ایک شخص کے سوال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سور ایک نرسنگا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سور کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، قرن ینفخ فیہ، یہ ایک سینگ کی شکل و صورت کی چیز ہے جس میں قیامت کے دن پھونک ماری جائے گی۔ اس سینگ کا باریک حصہ اسرافیل نے منہ میں لے رکھا ہے اور منتظر ہے کہ کب اللہ کا حکم ہو تو وہ اس میں پھونک مارے۔ پس یہ صحیح یہی ہے کہ سور ایک قرن نر سنگا ہے اور مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے۔ اس ہمہ گیر زلزلے کے ابتدائی جھٹکوں ہی سے دہشت زدہ ہو کر دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے۔ اس چیخ اور زلزلے کی شدت دم بدم بڑھتی چلی جائے گی، جس سے تمام انسان اور جانور مرنا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ زمین و آسمان میں کوئی جاندار زندہ نہ بچے گا۔ زمین پھٹ پڑے گی، پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، ستاروں اور سیارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے، آفتاب کی روشنی فنا اور پورا عالم تیر و تار ہو جائے گا، آسمانوں کے پرخچے اڑ جائیں گے اور پوری کائنات موت کی آغوش میں چلی جائے گی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور حضرت عزرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت لوگوں کی روحیں قبض کریں گے۔ اس دوران شیطان کی روح بھی قبض کی جائے گی اور اسے اتنی تکلیف پہنچائی جائے گی جتنی تمام دنیا کے تمام انسانوں کو موت کے وقت ہوئی ہوگی۔ 6 ماہ تک سور پھونکے جانے کے بعد دنیا کی ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی، آسمان اور ستاروں کا نشان مٹ جائے گا، تمام انسان ہلاک ہو جائیں گے، فرشتے بھی مر جائیں گے، تو اس وقت صرف 8 چیزیں باقی رہیں گی۔ ان 8 چیزوں میں پہلی اللہ تعالیٰ کا عرش، دوسری اللہ کی کرسی، تیسری لوح، چوتھی قلم، پانچویں جنت، چھٹی دوزخ، ساتویں سور، آٹھویں چیز جو باقی رہے گی وہ روحیں ہوں گی، لیکن روح کو بھی بے خودی ضرور ہوگی۔ شاہ رفیع الدین محدث دہلوی کے مطابق بعض علماء اور محدثین کے نزدیک یہ 8 چیزیں بھی
کچھ دیر کے لیے معدوم ہو جائیں گی اور صرف اللہ پاک کی ذات باقی رہے گی۔ اس وقت جب اللہ کی ذات کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کہاں ہیں حکومتوں کے دعوے دار اور بادشاہ، کس کے لیے آج کی سلطنت ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمائے گا تمام سلطنت خدائے وحدہ قہار کے لیے ہے۔ اس کے بعد ایک وقت تک صرف اللہ کی ذات ہی موجود رہے گی۔ اس کے بعد ایک مدت کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہی تمام چیزوں کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ اس دوران کتنا عرصہ ہوگا یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ زمین اس وقت ایسی ہوگی کہ اس میں عمارتوں، درختوں، پہاڑوں اور سمندروں وغیرہ کا نشان تک نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جس جس مقام پر لوگوں کو اللہ چاہے گا وہیں سے ان کو زندہ کرے گا۔ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا طریقہ یہ ہوگا، پہلے ان کی ریڑھ کی ہڈی کو زندہ کیا جائے گا، پھر ان کے جسموں کو، اور پھر باقی اعضاء کو اس سے جوڑ دیا جائے گا۔ جب تمام جسم تیار ہو جائیں گے تو سب روحوں کو صور میں رکھا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بار پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ صور کو پوری طاقت کے ساتھ پھونکو۔ اس وقت اللہ ارشاد فرمائے گا قسم ہے میری عزت اور جلال کی، کوئی روح بھی اپنے ڈھانچے کے علاوہ کہیں نہ جائے۔ اللہ کا یہ حکم سن کر تمام روحیں اس طرح اپنے اپنے جسموں میں چلی جائیں گی جس طرح پرندے اپنے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں۔